اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جب سامنے کلوزٹ کے کھڑی ہوتی ہیں صبح ان مارننگ وارڈروب کے سامنے، تو آپ کہتی ہیں آئی ہیو ٹنز آف کلوتھ بٹ نتھنگ ٹو ویئر. تو ایکچولی یہ ہے کہ دیر آر لاٹ آف گارمنٹس، دیر آر ایوری بڈی از لاٹ آف گارمنٹس. جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان سے ایک کوشچن ضرور پوچھتا ہوں کہ جتنے کپڑے آپ کی کلوزٹ میں ہیں اس میں سے کتنے پرسنٹیج آپ پہنتے ہیں. تو یقین کریں پورا میں کے پی سے لے کے کراچی تک سروے کیا، ان سائنٹیفک سروے ہے لیکن ہے ٹرو ہے. 25 سے 30% زیادہ لوگ کپڑے نہیں پہنتے جو ان کی کلوزٹ میں ہے. تو باقی ویسے لٹکے رہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں نا پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور رکھنے کو جگہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا الماریاں لدی پڑی ہیں. تو ایکچولی ریزن کیا ہے، پھر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ریزن کیا ہے. ریزن یہ ہے کہ جو سے کپڑے آپ نہیں پہنتی یا پہنتے اس میں یہ ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے اس کا کلر ٹھیک نہیں ہے، اس کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. آپ نے سوچا پتہ نہیں کیوں میں نے لے لیا، آئی جسٹ گاٹ امپلسو، میں نے بائی کر لیا. تو یہ ساری ریزنز ہیں. اور میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ جو کپڑے آپ نے ایک سال میں ایک بار نہیں پہنے نا، وہ آپ اگلے سال اس سے اگلے سال آپ 3 4 5 سال تک کبھی بھی نہیں پہنیں گے. اور یہ سچ ہے، وہ ویسے ہی ٹیگڈ ہینگ ہاں ہوتے ہیں، وہ رہیں گے اور وہ دے آر کلیکٹنگ ڈسٹ. تو پہلی میری ٹپ تو یہ ہے کہ آپ ان کو فارغ کریں وہاں سے اور کسی جو جس کو جو کوئی یوز کر سکتا ہے چیریٹی میں دے دیں، ڈونیشن میں دے دیں. دیر آر لاٹ آف پیپل دے ڈونٹ ہیو دیٹ مینی کلوتھس. اچھا کمنگ بیک ٹو دس کہ ہمیں کتنے کپڑے چاہیے. اچھا ہم کرتے ہیں وارڈروب کی بات کر رہے ہیں، اس میں انڈر دا ویدر. تو وارڈروب کی بات کرتے ہیں، اس میں جو بیسک وارڈروب ہے جسے ہم کہتے ہیں کیپسول وارڈروب. پرابلم پاکستان میں یہ ہے اور دنیا میں یہ ہے کہ مرد حضرات خاص طور پہ آئٹمس بائی کرتے ہیں. جیسے موڈ آ گیا تو ایک شرٹ خرید لی، ایک اور شرٹ خرید لی، ایک اور وہ شرٹ خرید لی شاید انہوں نے کبھی نہ پہننی ہو، ایک شلوار قمیض خرید لیا. تو بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جو بیسک وارڈروب ہے نا اس میں ایک سوٹ کم از کم 2 پیس سوٹ، چاہے آپ بینکر ہیں یا نہیں ہیں یا پہننے والے ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو ضرورت ہے اس کی. کبھی کوئی ایونٹ آ گیا یا کوئی شادی آ گئی یا کوئی امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی تو ایک سوٹ، ٹھیک ہے، 2 پیس سوٹ جسے کہتے ہیں. لیٹس سے نیوی کلر چوز کر لیں. نیوی از دا بیسٹ. نیوی مینس امپورٹنٹ بھی ہے اور پاورفل بھی ہے اور اپروچیبل بھی ہے. اس کے ساتھ 7 شرٹس کر لیں، ٹھیک ہے. 7 شرٹس میں کلرز بتا دیتا ہوں. ایک وائٹ کر لیں، وائٹ جو کرسپ وائٹ. ایک کر لیں ٹیکسچرڈ وائٹ جو تھوڑی سی ڈریسی وائٹ ہوتی ہے، وہ ایونٹس وغیرہ پہ پہن سکتے ہیں. ایک کر لیں لائٹ بلو، ایک کر لیں ٹیکسچر بلو، اور ایک کر لیں لائٹ پنک، ایک کر لیں لائٹ پرپل، اور ایک کر لیں ساتھ میں کچھ چھوٹا سا چیک. میں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ہے. تو 7 شرٹس کر لیں. تو اب 7 ملٹیپلائی بائی 1 میرے پاس 7 کمبینیشن آ گئے، 7 آؤٹ فٹ آ گئے. اچھا اس کے بعد 4 ٹائز کر لیں جو ان کے ساتھ ورک ویری ویل ٹوگیدر. تو ہمارے پاس 7 ملٹیپلائی 4 28 یونیک کمبینیشن آ گئے. سوٹ کو کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ تو بیک گراؤنڈ میں کلر ہے، ڈارک کلر ہے. تو جو کمبینیشن ہے دیٹس ایکچولی از پروجیکٹڈ. تو 28 کمبینیشن کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں پورا مہینہ، دیکھیں 28 دن کے آپ کے آپس وارڈروب آ گیا آلموسٹ مہینے کا. تو ہر روز میں بالکل آئی کین کم ان اے نیو لک، فریش لک. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ویل پٹ ٹوگیدر ہوگی. اچھا اس میں خاص طور پہ کپڑے کا خاص طور پہ خیال رکھیں، فٹنگ کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اگر آپ نے فٹنگ ٹھیک نہیں ہے تو بلیو ناٹ فرگیٹ اٹ. اچھا دوسرا اس میں یہ کریں کہ اب جب سوٹ نہیں پہننا تو پھر کیا پہننا ہے. اچھا یہیں پہ سب سے بڑا ڈیلیما ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں خاص طور پہ. اچھا ایک بندہ سوٹڈ بوٹ ہوتا ہے ایک دن، ٹھیک ہے، دوسرے دن آ جاتا ہے پینٹ شرٹ میں. اچھا پینٹ شرٹ فرام مائی پوائنٹ آف ویو اٹ ہیز 0 امپیکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ باہر سے آئی ہیں، اتنے پینٹ شرٹ والے لوگ دیکھے ہیں. آپ نے کبھی مڑ کے دیکھا کسی پینٹ شرٹ والے بندے کو؟ میں کسی کو نہیں دیکھتی مڑ کے. چلے آپ کسی کو نہیں دیکھتی، آئی ڈونٹ بلیو اٹ. لیکن پینٹ شرٹ والا بندہ جو ہے نا، اچھا اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ یہ نہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے کہ پینٹ شرٹ اچھی نہیں لگ رہی. اس کی وجہ امپیکٹ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ باہر پینٹ شرٹ والے چل پھر رہے ہیں. تو اس لیے پینٹ شرٹ کا جو ہے نا، تو اس کے ساتھ آپ کو پاورفل کیسے ہم نے کرنی، پاورفل کیسے کرنا ہے، اس کا ایک بلیزر پہن لیں، ٹھیک ہے، جیسے نیوی بلیزر ہے. اچھا جو ہی آپ نے جینز اور شرٹ کے ساتھ ہم بلیزر پہن لیں. اب وہ 7 شرٹیں ہیں نا ہمارے پاس، ایک اس میں چیک شرٹ بھی ہے. تو 7 شرٹ کے ساتھ ہمارا ایک بلیزر آ گیا، اس کے 2 پینٹس کر لیں. اب آئٹم کتنے جائے؟ میں نے ایک سوٹ لیا 2 پیس اور 7 میں نے شرٹس لیا، 8 آئٹمس ہو گئیں. اس کے بعد میں نے ایک بلیزر لیا، 9 آئٹمس ہو گئیں. اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ 2 میچنگ یا جسے کہتے ہیں کانٹراسٹ میں پینٹس لے لیں، 11 آئٹمس ہو گئیں. اچھا اب اس کے ساتھ کمبینیشن دیکھ لیں کہ یہ کمبینیشن کتنے بنے. اگین میرے پاس 7 شرٹیں ہیں، میرے پاس ایک بلیزر ہے، میرے پاس 2 پینٹیں ہیں. 14 میرے پاس یونیک کمبینیشن بن گئے. تو 14 + 28 میرے پاس کتنے کمبینیشن ہو گیا؟ اب میرے پاس آلموسٹ اباؤٹ 34 میرے پاس کمبینیشن، 42 کمبینیشن آ گئے میرے پاس. 42 کمبینیشن کا مطلب ہے کہ 1.5 مہینے کا میرے پاس نا وارڈروب آ گیا. اچھا آن ٹاپ آف دس لاسٹ پارٹ جو ہے، میں نے جب ایسٹرن پہننا ہے
تو اس کے ساتھ آپ 2 شلوار قمیض کر لیں اور 1 ویسٹ کوٹ کر لیں, ٹھیک ہے, ساتھ میں وہی جو آپ کا نیوی بلیزر ہے ان کے ساتھ بھی جائے گا, تو یو ہیو اندر 6 کمبینیشن. تو اب ہمارے پاس آگے تقریباً 50 یونیک کمبینیشن آ گئے. صرف کتنے آئٹمز ہوئی ہیں؟ آئٹم ہماری ہوئی ہیں 2 1 2 3 4 7 11 12 13 تقریباً 14-15 آئٹم میں ہم نے 50 یونیک کمبینیشن بنا لی. 2-3 منتھس کی تو بالکل ٹینشن اور ہر ختم ہو گیا. روز اور بیچ میں ہم 1-2 چیزیں آبویسلی بائی کرتے ہی رہتے ہیں, تو اس کے اکارڈنگ اس میں مطلب ایڈ آن ہم کر سکتے ہیں. ایڈ کیسے کرنی ہے؟ ایڈ بھی کسی رائم اور ریزم کے ساتھ کرنی ہے, یہ نہیں کہ اب آپ وہی پھر کوئی آئٹم اٹھا لیں. اب نیکسٹ سوٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے 2 پیس, ٹھیک ہے, لیٹس آپ نے نیوی سے شروع کیا, نیکسٹ آپ بلیک شروع کر دیں, بلیک میں آ جائیں, بلیک کے ساتھ آپ 1-2 گرے کی شرٹس اور ایڈ کر لیں, تاکہ وہ گرے کی ہم نے ایڈ کو نہیں کی پہلے, تو نیوی کے ساتھ کی تھی ہم نے, تو 2 شرٹس آپ کر لیں, ایک لائٹ گرے, ایک تھوڑی سی ٹیکسچر گرے کر لیں. تو آپ کے پاس اس طرح آپ نے فاؤنڈیشن, یعنی سمجھیے کہ پہلا وارڈروب جو ہے نا جو میں نے بتایا وہ ہے فاؤنڈیشن. اس کے بعد ہم نے بلڈ کرنا ہے اور اکارڈنگ ٹو سیم وارڈروب جو ہمارے پاس ہے اس میں آپ نے ایڈ آن کرنا ہے. تو دین یو ول گیٹ obviously more mileage out of your clothes. ٹھیک ہے. اچھا حامد صاحب, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے نا بلیزرز کے نیچے شرٹس پہنی ہوتی ہیں, ٹی شرٹس, لڑکوں نے ایک نیا ٹرینڈ نکال دیا, ٹی شرٹس پہنی ہوتی ہیں انہوں نے, پولوز پہنے ہوتے ہیں اور جینس کے ساتھ پیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہوں گا بہت اچھا لگتا ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل بٹ ناٹ فار بورڈ میٹنگ میں تو نہیں آپ ایسے جا سکتے, یا بڑی امپورٹنٹ میٹنگ میں ایسے نہیں جا سکتے. آئی ووڈ ایون سے کہ اگر آپ کسی فائنینشیل پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس میں بھی آپ جینس وغیرہ چینوز وغیرہ مت پہن کے جائیں, آپ ڈریس پہن کے جائیں. لیکن یہ جو آپ نے بتایا نا کمبینیشن بڑا زبردست کمبینیشن ہے. جیسے میں نے بلو بلیزر پہن لیا لیٹس سے, اس کے ساتھ میں نے لیٹس سے بلیک ٹی شرٹ پہن لی, یا میں نے بلو ڈارک نیوی ٹی شرٹ پہن لی, اس کے بعد میں نے جینس پہن لی, چینوز پہن لی. نائس, یہ نہیں کہ وہ لٹکی ہوئی ہے, نائس فٹ اینڈ ایوری تھنگ نائس. میں نے اس کے ساتھ جینس کے بوٹس پہن لیے, اس کے ساتھ نائس بیلٹ پہن لی. آئی ایم ڈریس ٹو گو اینی پلیس. کسی نائس کیفے میں جانا ہے, کہیں نائس ڈنر پہ جانا ہے, آپ کسی کو ملنا ہے, نیٹ ورک کرنی ہے, سوشلی نیٹ ورک کرنی ہے. آئی تھنک اٹ لکس ویری ویری چارمنگ, اٹ لکس ویری ہاٹ. ٹھیک ہے. اچھا حامد صاحب, یہ بتائیں کہ اکثر لوگ نا بلیک اینڈ وائٹ کا بڑا کنٹراسٹ پسند بھی کرتے ہیں, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, اور لڑکے عموماً بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنتے ہیں, تو پھر اکثر لوگ ان کو یہ بھی کہتے ہیں ویٹرز والی ڈریسنگ کر لیا. تو ہم اس کو کیسے انہانس کر سکتے ہیں اگر ہمیں بلیک اور وائٹ کمبینیشن بہت زیادہ پسند ہے؟ کبھی ویٹر کو دیکھا, اس کی فٹنگ دیکھی ہے کبھی ویٹر کے جو بیچارے ہیں, تو وہ ایک پرانا سا کوٹ پہنا ہوتا ہے, وہ بھی سارا رنکلی کوٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی پکرنگ ہوتی ہے. دیکھیں یہ تو ایسے کہنا ہے کہ اگر کسی پریزیڈنٹ آف کنٹری نے بلیک سوٹ پہنا ہوا ہے یا وائٹ شرٹ پہنی ہے, جو کہ ایک بڑا ٹپیکل گارمنٹ ہے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلیک سوٹ, وائٹ شرٹ, اس کے ساتھ آپ ریڈ ٹائی لگا لیں لیٹس سے فار ایگزامپل, اور اس کے ساتھ آپ آکسفورڈ شوز پہن لیں, نائس بیلٹ ہو, تو دس از اے پاور لک, بلکہ ایپیٹمی آف پاور ہے. اس سے زیادہ پاور لک آپ کی نکل نہیں سکتی. اور کون سی ٹائز ہیں, جیسے آپ نے ریڈ بتایا ہے, اور اس کے علاوہ کون سی ٹائز ہیں؟ اس کے علاوہ یہ جو میں نے پہنی ہے بڑی اچھی ہے, بلو کے آپ کر لیں. ایسا ایکچولی پتہ ہے کہ 4 ہیں پاور ٹائز, جنہیں میں پاور ٹائز کہتا ہوں. پاکستان میں ٹائز کا کانسیپٹ, پاور ٹائز کا میں پاکستان میں لے کے آیا ہوں. ایک ہے سالڈ کلرز کی, جو پلین کلر کی ہوتی ہے. اچھا, پلین کلر کی ٹائز میں فائدہ پتہ کیا ہے کہ وہ ایک کلر ہے نا, تو اس کا مطلب ایک کلر آپ کے کوٹ میں چل رہا ہے, ایک کلر وہ ہو گیا, اور ایک کلر آپ کی شرٹ کا ہو گیا. اٹس ویری ایزی ٹو کمبائن. تو سالڈ کلر میں آپ کر لیں, جیسے بلیک ہے, اس کے بعد چارکول گرے ہے, پھر اس کے بعد ریڈ ہے, میرون شیڈ کر لیں. اس کے بعد اس میں آپ یو کین آلسو ہیو اے نیوی اینڈ آل دیٹ. تو انتہائی میں کہتا ہوں سوفسٹیکیٹڈ کمبینیشن ہے. اچھا, دوسرا جو پیٹرن ہے وہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا پولکا ڈاٹ جسے کہتے ہیں, تھوڑے ڈاٹس ہیں اور ڈارک بیک گراؤنڈ ہے اس کی. اگر آپ نے اسٹائلش لگنا ہے اور پروفیشنل لگنا ہے, دیٹس دا وے ٹو گو. پولکا ڈاٹ از دا وے ٹو گو. اچھا, تیسری آپ نے ٹائی دیکھی ہوگی جس میں ریپ ٹائی ہوتی ہے, اس طرح ڈائگنلس ہوتے ہیں. اب وہ پرانی ٹائی ہے لیکن اسٹل اٹس اے ویری پاور ٹائی. اچھا, ابھی بھی وہ فیشن میں ہے؟ ابھی بھی فیشن ہیز نیور لیفٹ دا فیشن. جیسے کفلنگ والی شرٹس ہیز نیور گان آؤٹ آف فیشن. بالکل. لوگ کہتے ہیں یہ پہنو یا نہ پہنو, میں کہتا ہوں اٹس آلویز اف یو کین کیری اٹ یو شوڈ ویئر اٹ. اچھا, چوتھا پیٹرن جو ہے نا وہ ہے ٹیکسچرڈ والا, جس میں تھوڑا سا ٹیکسچرڈ ہو, جسے سیلف بولتے ہیں پاکستان میں. انتہائی سفسٹیکیٹڈ ٹائی ہے. جس دن آپ نے سفسٹیکیٹڈ بندے سے ملنا ہے تو اس دن آپ سفسٹیکیٹڈ ٹائی پہن لیں. جس دن آپ نے پاور کرنی ہے تو پھر آپ سالڈ کلر میں آ جائیں, برگنڈی میں آ جائیں, میرون میں آ جائیں, ریڈ میں آ جائیں. تو آپ ٹائز کو, کیونکہ ٹائز اگر غلط ہے نا تو let me tell you this, it will really going to kill the whole outfit. بالکل ایسے. اچھا حامد صاحب, یہ بتائیں کہ اگر جیسے ویک میں 1-2 دفعہ کوئی شلوار قمیض بھی آفس پہن کے جاتے ہیں, جیسے اسپیشلی جمعے والا دن ہم دیکھتے ہیں میکسیمم جو مرد ہے نا انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے, تو پہنتے ہوئے ہم کس چیز کا خیال رکھیں؟ اوبیسلی فٹنگ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. 3-4 چیزوں کا خیال رکھیں. اب گرمیاں آ رہی ہیں, پہلی بات ہے خدا کے واسطے پتلا کپڑا مت پہنیں.
جسے پتلا پتنگ کپڑا پہنا ہوتا ہے نا تو ساری سی تھرو جو کپڑا ہے وہ نہ پہنے. اس میں ٹھیک ہے گرمیاں ہیں آپ کو تھوڑا سا کمفرٹیبل ہونا چاہیے. اگر زیادہ کمفرٹ پسند ہے تو کاٹن میں آ جائیں. فٹنگ جو ہے ٹریمینڈس ہونی چاہیے. کلرز میں 8 بتا دیتا ہوں. ایک بلیک, ایک نیوی کے 3 شیڈ کر لیں, ڈارک نیوی, میڈیم نیوی اور اس کے بعد برائٹر نیوی. اس کے بعد گرے کے کلرز میں آ جائیں. ڈارک ہے, میڈیم ہے, اس کے بعد لائٹ ہے, اس کے بعد ایک وائٹ ہے. تو یہ 8 شلوار قمیض سے زیادہ آپ کو شلوار قمیض کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی وہ کلرز ہیں جو ہماری سکن ٹون پہ اچھے لگتے ہیں, پاکستانی سکن ٹون پہ. اور جتنے براؤنز ہیں گیٹ ریڈ آف دیم, جتنے ٹینز ہیں گیٹ ریڈ آف دیم. کسی کی ضرورت نہیں ہے گرین مرین یہ پیسٹل شو کلر اینڈ آل دیٹ. اب آج کل لوگ پہن رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی. تو یہ 8 کلرز ہیں. اس کے ساتھ 4 ویسٹ کوٹ کر لیں, بلیک, نیوی, چارکو گرے, میڈیم گرے. تو 32 کمبینیشن آ گئے آپ کے. اور اگر آپ نے فل وارڈروب کرنا ہے تو 4 بلیزر کر لیں, ایک بلیک, ایک نیوی, ایک چارکو گرے, میڈیم گرے. 32 کمبینیشن وہ آ گئے. 64 یونیک کمبینیشن. ساتھ میں پاکٹ اسکیئر جو ہے اس کو کر لیں. ساتھ میں نائس شوز ہونے چاہیے اس کے ساتھ, یاد رکھیے. جیسے پینی لوفرز ہیں, دے لک ویری نائس. یا پھر چپل ہے جسے کہتے ہیں پشاوری چپل ہے, دیٹ لکس ویری نائس. اور اگر آپ نے لوفرز پہننے ہیں تو میک شیور کہ اس پہ کوئی ڈیکوریشن نہ ہو. اچھا بالکل پلین ہو. ہاں پلین ہو, یا میکسیمم ایک ہوتا ہے نا بکل تھوڑا سا لگا ہوتا ہے, وہ بھی اگر اف اٹس ٹو مچ دین ڈونٹ ویئر اٹ. ٹھیک ہے. اچھا حامد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو مرد حضرات آفس جاتے ہیں وہ عموماً کون سی غلطیاں کرتے ہیں جو اپنی وارڈروب میں جو ان کو بالکل نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کیا, فٹ کی ہے. فٹنگ نہیں ہوتی کپڑوں کی. آپ دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ ہیں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رہے ہیں یا بہت ٹائٹ کپڑے پہنے ہیں, باڈی پارٹس جو ہیں وہ سارے پروجیکٹ ہو رہے ہیں آل دیٹ. آئی تھنک دیٹس اے ہیوج مسٹیک. اگر آپ کی فٹنگ اچھی نہیں ہے, آپ نے جتنا مرضی مہنگا کپڑا لے لیں, جتنے مرضی مہنگے برانڈ سے اپنے کپڑے خرید لیں, سلیو لینتھ ٹھیک نہیں ہے. کسی کی سلیو لینتھ بہت لمبی ہے تو وہ سارا دن ایسے ایسے کرتا رہتا ہے میٹنگ میں, اور اگر چھوٹی ہے تو ایسے ایسے کرتا رہتا ہے. تو آپ ڈسٹریکٹ ہوتا رہتا ہے نا, جسے کہتے ہیں کانفیڈنس لو ہوتا ہے, آپ کا سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے. تو آپ کی فٹنگ جو ہے میں کہوں گا سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے. اور دوسری بات ہے کمبینیشنز ایسے پہنے, کلر کمبینیشن. کچھ لوگ ہیڈیس کلر کمبینیشن پہنتے ہیں, بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے کلر کمبینیشن دیکھ کے آپ کا ایک دم پیچھے ہو جاتے ہیں کہ واٹ از دس. دیکھیے 7 سیکنڈس ہیں آپ کے پاس. 7 سیکنڈ میں آپ نے ایک اپنا فرسٹ امپریشن کریٹ کرنا ہے, یہ دینا ہے فرسٹ امپریشن. اور اس میں 7 سیکنڈ میں ہم کیا دیکھتے ہیں, 2 چیزیں, بلکہ ملی سیکنڈ میں 2 چیزیں تو ہم فوری طور پہ دیکھتے ہیں. کسی بندے کو ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ڈو آئی لائک ہم اور ڈو آئی لائک ہر, رائٹ اوے. مائی لائکنگ کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب یو ریلی لائک دیم, مطلب ان ادر ورڈز یو کین ٹاک ٹو دیم. اینڈ دوسری بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس بندہ جو ہے اس میں وہ ٹرسٹ وردینس اور کریڈیبلٹی ہے کہ نہیں, میں اس کے اوپر اعتماد کر کے اس کی بات کر سکتا ہوں نہیں کرتا. یہ ملی سیکنڈ میں. اور 7 سیکنڈ میں آپ نے سارے میسیج دینے ہیں اپنے بارے میں, کہ آپ کامیاب لگتے ہیں, کہ آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں, کہ آپ سکسیزفل لگتے ہیں, کیا آپ ٹرسٹوردی لگتے ہیں, کریڈیبل لگتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کیا امپورٹنٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. بالکل ویری امپورٹنٹ. بہت اچھی ٹپس دی آپ نے. اور ہم وارڈروب کے حوالے سے بات کرے تھے, مینز وارڈروب کے حوالے سے کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیسے ہم بہت کم چیزوں سے بہت زیادہ آؤٹ فٹس کریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل وارڈروب کنسلٹنٹ